کارکنوں نے ان فلسطینیوں تک سامان پہنچانے کی کوشش کی ہے جن کے مقبوضہ مغربی کنارے میں گھروں کو اسرائیلی آباد کاروں نے کئی دنوں سے محصور کر رکھا ہے۔ اس گروپ نے قصرہ میں ایک گھر کے قریب پانی اور کھانا چھوڑ دیا جہاں اتوار سے 2 فلسطینی خاندان پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی بجلی اور پانی کی فراہمی منقطع ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی کارکن ہنا بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ 80% پاکستانی ہم جنس پرست ہیں جبکہ باقی 20% دبلنگی ہیں۔ اس سال کے شروع میں ریکارڈ کیے گئے ایک انٹرویو میں کارکن اسے ایک کھلا راز کہتے ہوئے سنا جاتا ہے جسے لوگ مذہب، ثقافت اور سماجی دباؤ کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ امریکی صدر ایران کے درمیان مذاکرات میں اجازت دے کہ وہ کانگریس کی اجازت $95 ملین کا بال روم تعمیر کرنے کی اجازت دے۔ ہنگامی درخواست ایک ہفتے کے بعد سامنے آئی ہے جب ایک اپیل کورٹ نے کانگریس کی منظوری تک تعمیر کو روکنے کا حکم دیا تھا جس نے نیشنل ٹرسٹ فار ہسٹورک پرزرویشن کے جیتنے والے فیصلے کو برقرار رکھا تھا جس نے گزشتہ سال انتظامیہ پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ منیلا فلپائن ایک لمحے لوزیمنڈا سیاپو اپنے نومر بیٹے ریمارڈ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ گھنٹوں بعد رشتہ دار اسے تعزیتی پیغامات بھیج رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ ریمارڈ اپنے منیلا کے پڑوس کے ایک نیم لاوارث حصے میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا جو خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے قریب ایک بندوق اور میتھمفیٹامائن کا ایک پیکٹ تھا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں ثبوت دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے مردہ خانے نے مجھے ریمارڈ کی خون کے ساتھ ایک تصویر بھیجی جس سے لگتا تھا کہ وہ ابھی تک ٹکڑا ہے۔ اس وقت اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چلا گیا تھا، اس نے کہا۔ اسرائیلی آباد کاروں نے کئی مہینوں سے مقبوضہ مغربی کنارے میں غارت گری کی ہے اور فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں پر حملے کیے ہیں۔ نابلس کے جنوب میں اور دیہاتوں ہونے والے واقعات جہاں اسرائیلی آباد کاروں نے اتوار سے 3 گاؤں قصرہ میں کا محاصرہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے آباد کاروں کے رویے کی غیر معمولی مذمت کی گئی۔ ترجمان ڈیوڈ مرسر نے آباد کاروں کے اقدامات کو افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دیا اور حکام سے وعدہ کیا کہ ذمہ داروں کی تحقیقات کریں گے اور اسرائیلی حکام کو گرفتار کریں گے۔ فین وے اسپورٹس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ ایک کنسورشیم جس میں ایمیزون کے بانی جیف بیزوس شامل ہیں، پریمیئر لیگ کلب کے مالکان لیورپول ایف سی میں اقلیتی حصص خریدنے کے لیے ایک حتمی معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ کنسورشیم جس کا نام 1892 ہولڈنگز ہے کی قیادت کوئنز پارک رینجرز کے سابق چیئرمین امیت بھاٹیا کر رہے ہیں اور اس میں متل فیملی ٹرسٹ، ای کیپٹل اور کپانچ اسپورٹس فنڈ بھی شامل ہے جہاں بیزوس اہم سرمایہ کار ہیں۔ گوگل نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ اب صارفین کو تصاویر، ویڈیوز اور گانوں سمیت اپنی جنریشن سے دکھائی دینے والا واٹر مارک ہٹانے کی اجازت دے گا۔ سیدھو پر معیار مرئی سنتھائی دی واٹر مارک اور سیدھو پر معیاری میٹر ڈیٹا کو متاثر نہیں کرے گا۔ جیمنی کے لیے کمپنی کے وی پی جوش وڈوڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ٹوگل نینو کے لیے اومنی اور لیریا ماڈلز کے لیے دستیاب ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دکھائی دینے والے واٹر مارک کو آف کرنے کی ترتیب بھی جیمنی اور گوگل کے ویڈیو ایڈیٹر فلو میں دستیاب ہوگی جس میں جلد ہی تلاش کے لیے تعاون حاصل ہوگا۔ مارکو آرمنٹ انڈی ڈیولپر جس نے اوورکاسٹ اور انسٹا پیپر جیسی مقبول ایپس تخلیق کی اور جو پہلے ٹمبلر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، آج اپنی تازہ ترین تخلیق کے ساتھ باہر ہیں۔ تاخیر کرنے والوں کے لیے بنائے گئے ایپل کی یاد دہانیوں کا متبادل جسے انفرگیٹفل کہا جاتا ہے۔ نئی آئی او ایس اور میک ایپ آپ کے موجودہ ریمائنڈرز ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایپل کا سسٹم ان کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نائب قومی سلامتی کے مشیر اینڈی بیکر آنے والے ہفتوں میں ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑ دیں گے، جو کہ حالیہ مہینوں میں قومی سلامتی کی ٹیم میں ہونے والی تازہ ترین تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں قومی سلامتی کے اہلکار بیکر کو، جو نائب صدر جے ڈی وینس کے قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، کو وائٹ اہم لیکن بااثر شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پاکستان بھر میں جمعہ کو جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جب ملک نے آزادی کی 79ویں سالگرہ منائی۔ سرکاری ریڈیو پاکستان سالگرہ میں گیا کہ دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی اور صوبائی ہیڈ کوارٹر پر 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ کچھ ملاحوں نے مبینہ طور پر خود کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی سامان کم ہو سکتا ہے اور صفائی ستھرائی خراب ہو رہی ہے۔
امریکہ کے بڑے ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز پر زندگی تیزی سے مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایران کی جنگ جاری ہے۔ جہاز اب تعیناتی کے 9ویں مہینے میں توقع ہے کہ مشرق وسطی میں ایک اور کیریئر جارج واشنگٹن کی طرف سے تبدیل کیا جائے گا۔ اس اقدام میں یقینی طور پر لنکن کے عرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ میامی فلوریڈا ایک 9 ملین کیوبا امریکیوں کا گھر ہے جو ریاست متحدہ میں سب سے زیادہ ارتکاز ہے۔ جزیرہ نما کے جنوبی سرے پر واقع میامی ڈیڈ کاؤنٹی میں کم از کم 9 لاکھ رہتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے کیوبا کی امریکی کمیونٹی نے جنوبی فلوریڈا میں ریپبلکن پارٹی کا ایک مضبوط گڑھ بنا ابھرا۔ میامی نے تقریباً 28 سالوں میں اپنا پہلا ڈیموکریٹک میئر منتخب کیا۔ فیفا کے مستقبل کے بارے میں ایشیائی فٹ بال کے اندر بڑھتی ہوئی دراڑ کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس میں قطر نے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ایفا اور کانکاکاف میں شامل ہونے کے اپنے فیصلے پر فیفا کے صدر جانی انفانتینو پر زبردست حملہ کر رہا ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر حمد بن خلیفہ استانی نے AFC کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ کو لکھے گئے خط میں لکھا ہے کہ تینوں کنفیڈریشنز کی جانب سے پیر کو ایک کھلا خط جاری کرنے سے پہلے نہ تو ان سے اور نہ ہی QFA سے مشاورت کی گئی تھی، جس میں اپنے اراکین کے لیے اجتماعی طور پر بات کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ لوئیجی مانجون نے یونائیٹڈ ہیلتھ کیئر کے CEO برائن تھامسن کے قتل سے منسلک وفاقی مجرمانہ الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ 28 سالہ منگیون جمعہ کو مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس پر 2 وفاقی جرائمز کے نتیجے میں موت واقع ہوئی اور بین ریاستی سہولیات کے عزے میں موت واقع ہوئی، اور بین ریاستی سہولیات کے استعمال کے ذریعے اس نے دونوں سے جرم قبول کر لیا۔ فرانس کی آئینی کونسل نے مخصوص حالات میں معاون مرنے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے پارلی منظور کیے گئے ایک قانون کو برقرار رکھا ہے، جبکہ ایک علیحدہ بل کو مسترد کر دیا ہے جس میں 15 سال سے کم عمر افراد کو سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ فرانس کی اعلیٰ ترین آئینی اتھارٹی کونسل نے جمعہ کو اپنے فیصلے جاری کیے۔ یہ فیصلے صدر ایمانوئل میکرون کے لیے فتح اور دھچکے دونوں کی نشان کی حمایت کی تھی۔ پلیئر لوڈ ہو رہا ہے۔ میٹا نے اس ہفتے ایک گلم جاری کیا، ایک اوپن ویٹ آئی ماڈل جسے کوئی بھی اپنے ہارڈ ویئر پر ڈاؤن لوڈ اور چلا سکتا ہے، میوز اسپارک کے برعکس۔ کمپنی کا زیادہ طاقتور ماڈل جو اپنے APS کے پیچھے بند رہتا ہے۔ ریلیز مارک زکربرگ کے ایک خط کے ساتھ اتری جس میں دلیل دی گئی کہ AI کو مٹھی بھر لیوز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی بجائے سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ ایکویٹی کے میزبان بتاتے ہیں وزن کچھ ستاروں کے ساتھ آتا ہے۔ ہندوستان کی ریلائنس انڈسٹریز اور برطانیہ کی رولز روائس نے جمعہ کو نئی دہلی کے ملٹی رول دیشی فائٹر جیٹ پروگرام کے لیے مشترکہ طور پر انجن ڈیزائن اور تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ ہندوستان کی سب سے بڑی نجی شعبے کی کمپنی وزیر اعظم نریندر مودی کے میک ان انڈیا اقدام کو سپورٹ کرنے کے لیے ملٹری ایروسپیس اور جدید ہتھیاروں میں دفاعی پیداوار میں توسیع کر رہی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ڈیلرز کے مارجن میں جمعہ کو حکومت جانی کی منظوری کے بعد ہفتہ کو ہڑتال شروع کرنے کا اپنا منصوبہ واپس لے لیا۔ نظر ثانی کی منظوری کی تصدیق وزارت خزانہ نے بھی ایک بیان میں کی جس میں رقم کی وضاحت نہیں کی گئی۔ برٹش ٹرانسپورٹ پولیس نے جمعہ کے روز کہا کہ جنوب مشرقی انگلینڈ میں 24 گھنٹوں سے بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے افسران ایسیکس میں واقع ایک موقع جا رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا اس کے افسران ایسیکس میں واقع کے مقام پر امپر جا رہے تھے۔ ٹرین کی پچھلی بوگیاں سیدھی حالت میں پٹری سے اتر گئیں۔ وک فورڈ میں جمعہ کو مقامی وقت صبح 9 بجے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مشترکہ دفاع معاہدے پر دستخط کرنے کے ایک ہفتے بعد ترکی کی وزارت جمعرات کو اس اتحاد کے بارے میں مزید تفصیلات کا انکشاف کیا۔ ان میں مشترکہ صنعتوں کے درمیان اور ان کی دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون کو گہرا کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔ مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان 3 سب سے بڑی کئی کوششیں بڑی معیشتوں کے درمیان سیکورٹی تاب میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی اور تنازعات کے درمیان سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور معاون جیٹ کشنر غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکی حمایت یافتہ بورڈ آف پیس کے منصوبے کی حمایت کرنے کے لیے اگلے ہفتے اسرائیل اور مصر کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ دورہ، جس کی تصدیق بورڈ آف پیس کے ایک اہلکار نے الجزیرہ کو کی تھی، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی طرف سے فلسطینی علاقے میں دیر پا امن کے لیے ٹرمپ کے حمایت یافتہ 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کرنے کے فوراً بعد ہوا ہے۔
تیز تر AI کا اندازہ لگانے کی دوڑ جاری ہے اور مارکیٹوں نے سیریبراس اور اس کے مقصد سے تیار کردہ چپس کو مئی میں اپنے اپ کوک شرط لگا رہا ہے کہ روایت نے IPO کی شروعات میں پٹپاک خیر مقدم کیا، لیکن فرانسیسی سٹارٹ اپ کوک شرط لگا رہا ہے ایک ٹیک پیش نظارہ کے ساتھ۔ سٹارٹ اپ نے مئی میں ہیکر نیوز کے صفحہ اول پر ایک ٹیک پیش نظارہ کے ساتھ کہ پہلے سے موجود معیاری ڈیٹا سینٹر ثابت کرنا تھا کہ پہلے سے معیاری کی سینٹر GPUs انٹرپرائزز پر انتہائی تیز سنگل ریکویسٹ ڈی کوڈنگ ممکن ہے، جیسے AMD میتین سوکس اور NVIDIA ہدوسو جو اس نے اپنے ڈیموک کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس معاملے میں تاخیر کرنے کی کوشش کرنے اور ناکام ہونے کے بعد ایپل نے جمعرات کو کمیشن کے لیے اپنی تجویز پیش کی، جو وہ اپنے iOS آلات پر ایپس کے اندر بیرونی لنکس کا استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی خریداریوں پر چارج کرنا چاہتا ہے۔ شمالی کیلیفورنیا کی امریکی ضلعی عدالت میں ایک نئی فائلنگ میں ایپل نے معیاری ایپس کے لیے 15 کمیشن کی تجویز پیش کی، جس میں ایپل کے خصوصی پروگراموں میں داخلہ لینے والے ڈیولپرز کے لیے مزید رعایتیں ہیں۔ قازقستان نے اپنے 2027 کے غیر ملکی ورکرز کوٹا کے لیے ملک کے تمام خطوں میں باضابطہ طور پر درخواستیں کھول دی ہیں۔ وہ آجر جو 2037 میں قازقستان میں غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اپنے کوٹے کی درخواستیں متعلقہ علاقائی حکام کو جمع کرا سکتے ہیں۔ پولینڈ اگست 2026 میں کولمبیا، جارجیا اور وینزویلا کے شہریوں کے لیے امیگریشن اور روزگار کے نئے قوانین متعارف کروا رہا ہے۔ ان تینوں ممالک کے شہری اگر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پولینڈ میں ویزا کے بغیر کام کرنے کا داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بجائے روزگار کے مقاصد کے لیے پولینڈ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مناسب ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ ویپنگ کا تعلق پہلے سے حمل میں دشواری اور اسقاط حمل سے ہے، اور لیبارٹری کی نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ کا ایک عام ذائقہ دار کیمیکل جنین کی ابتدائی نشو و نما میں مداخلت کر سکتا ہے۔ محققین نے وینلن کا مطالعہ کیا، ایک ذائقہ دار کیمیکل جو اکثر ای سگریٹ میں زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے لیبارٹری میں تجربات کیے کیونکہ حاملہ خواتین کے ایمبریو پر کیمیکل کا براہ راست ٹیسٹ کرنا غیر اخلاقی ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس قانون امور کے چیئرمین نے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کی مخالفت کی ہے، جس میں 10 روپے ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر شوہر پر 5000 جرمانہ۔ انہوں نے اس حکم کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ پیتفیک آئیخزا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے اجلاس میں اس معاملے پر کیا گیا۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے اجلاس کی صدارت کی کیونکہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر عطا رحمان دیگر مصروفیات میں مصروف تھے۔ اس ہفتے کے آخر میں محمد مراکش سے افریقہ کے شمالی سرے پر واقع سیوٹا کے پڑوسی ہسپانوی انکلیو کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ وہ 20 کی دہائی کا ایک مراکش کا آدمی ہے اور یورپ ہجرت کرنا چاہتا ہے، کم از کم اس وجہ سے کہ وہ انسٹاگرام پر بہت سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے جو سفر کو آسان بناتا ہے۔ بیلجیم میں ایک گھر کی تزئین و آرائش کرنے والے معماروں نے مبینہ طور پر تقریباً 9 چمالیت کا سونے کا ایک ذخیرہ دریافت کیا ہے، جو اس کے تہہ خانے کی دیواروں میں بند تھا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے شروع میں ایسٹ فلینڈرز میں پراپرٹی میں سیوریج کے نئے پائپ ڈالنے کے لیے کھدائی کرتے ہوئے تعمیراتی کارکن سونے کی سلاخوں اور سکوں کے چھپے ہوئے خزانے سے ٹھوکر کھا گئے۔ فرانس کی اعلیٰ ترین عدالت نے جمعے کے روز ایک بل کو مسترد کر دیا، جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور کہا کہ یہ پابندی بہت وسیع ہے اور لوگوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت، جسے آئینی کونسل کے نام سے جانا جاتا ہے، نے فیصلہ دیا کہ مجوزہ بل نابالغوں کو آزادی اظہار اور مواصلات کی خلاف ورزی کیے بغیر سوشل میڈیا سے بڑے پیمانے پر منع نہیں کر سکتا، اور ہر نابالغ کی انفرادی صورتحال یا ہر پلیٹ فارم کے مخصوص خطرات پر غور کرنے کے لیے بہت وسیع تھا۔